من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، نہایت ادب اور محبت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو ویڈیو ہمیشہ بناتا رہتا ہوں اور یہ چینل میرا بھی 2-3 سال سے چل رہا ہے۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے معزز مہمانان گرامی چڑوائی امازئی کے خان فیملی کے 2 بھائی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو اس وجہ سے آج ان کو بھی میں یہ بتاتا ہوں کہ زندگی میں اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جن کو سن کر دل کا نقشہ بدل جاتا ہے، زندگی کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ اور اسی قسم کا ایک واقعہ میں نے اپنے بابا سے، اپنے ابا جان سے سنا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ اور اس کے بعد میری انسانیت سے محبت پیدا ہوئی بہت زیادہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن مہمان نہیں تھا، کھانا نہیں کھا رہے تھے، خانہ فرما رہے تھے کہ کھانا تیار ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے انتظار ہے، کوئی آئے گا مہمان، اللہ کا بندہ، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ اتنے میں 85 سال ایک بوڑھا گلی سے گزرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور ان کو لاتے ہیں، دسترخوان پر بٹھاتے ہیں، ہاتھ دھلواتے ہیں، کھانا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں، اس وقت کا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کو کہا کہ پڑھو کلمہ اور کھانا شروع کرو۔ اس مہمان نے کہا نہیں، میں تو کلمہ نہیں پڑھتا، میں تو نان مسلم ہوں، میں تو کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جا پھر تو چلا جا، میں تجھے کھانا بھی نہیں کھلاتا۔ مہمان چلا جاتا ہے، اتنے میں جبرائیل آتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جبرائیل آتا ہے اور فرماتا ہے ابراہیم، اللہ سلام فرماتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیتا ہے کہ ابراہیم تو سخی کہلاتا ہے، تو مہمان نواز ہے، اور اس آدمی کو 85 سال سے 3 وقت کا کھانا میں دے رہا ہوں اور آج 1 وقت کا کھانا میرے بندے کو تو نے نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور باہر نکلے اور اس شخص کے پیچھے گلی میں پکڑ کر ان کو واپس لائے۔ واپس جب لائے تو کہا بابا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، کھانا شروع کرو۔ مہمان خوش قسمت نے سوال کیا کہ اے ابراہیم ذرا یہ تو بتا، چند لمحوں میں تیری حالت، تیرے خیالات بدل کیوں گئے؟ تو پیغمبر ہوتا ہے، اس کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ اب سنے، پیغمبر کہتا ہے اے مہمان، تیرا میرا مالک ایک ہے، تیرا بھی وہ رازق ہے، میرا بھی وہ رازق ہے۔ تجھے میں نے کھانا نہیں دیا، اس نے مجھے ڈانٹا۔ مہمان پر اثر ہوا، اس نے کہا مالک کیا چاہتا ہے، رازق کیا چاہتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس طرح وہ مسلمان ہو گیا، اسلام کے دائرے میں شامل ہو گیا۔ اور دوستوں اور بزرگوں، کل قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کافر بھی، کہ میں کافر کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ کیوں کہ کافر کے مسلمان ہونے کی کہانی بھی میں اپنے والد صاحب کی زبانی جو میں نے سنی ہے، تو انہوں نے ایک فوجی سے پوچھا جو ہندو مسلمان ہوا تھا، پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم کیوں مسلمان ہوئے ہو؟ برصغیر پاک و ہند کے زمانے میں ایک گاؤں مسلمانوں کا ہوتا تھا، ایک ہندوؤں کا ہوتا تھا۔ تو وہ ہندو کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ ہم مندر جاتے تھے، بچے کو بھی لے جاتے تھے، بچے اندر مندر میں بھی گندگی کیا کرتے تھے، واپس آ جاتے حلوہ کھا کر اور ڈول بجا کر۔ لیکن ساتھ ہی میں دیکھتا مسلمانوں کے گاؤں میں ایک بندہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر زور زور سے کچھ کہتا، مراد اس کی اذان تھی۔ اذان ہوتی ہے، پھر چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں، وضو توڑتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پھر مسجد جا کر، اسے تو وضو کا پتہ نہیں تھا، وہ کہتا ہے منہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو میں نے خیال کیا کہ مذہب تو یہی ٹھیک ہے۔ میں اپنے گاؤں سے بھاگ گیا، میں ان کے گاؤں چلا گیا اور ان کے گاؤں کے وڈیرے، ان کے گاؤں کے خان کے پاس چلا گیا۔ خان کے پاس گیا اور اس کو میں نے بتایا کہ میں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہے، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھایا، پھر اپنے گھر میں مجھے پالا اس نے، اب مجھے اس نے بیٹی اپنی دی ہے،
फौज बरसगई पाक व हिंद की फौज में था, अब मैं मुलाजमत करता हूँ और वहाँ देता हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो कि ये इस्लाम आज दुनिया में जो फैला है ये इखलाक से फैला है। अल्लाह ताला हमें बद इखलाकी से बचाए। और ये मेरे भाई तकरीबन 100 किलोमीटर फासले से आए हुए हैं, तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इस दुआ के साथ बात ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमेशा हमेशा बार बार ऐसी मुलाकातें हमें नसीब फरमाए। और इस वीडियो का मकसद समझकर हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो अगर नॉन मुस्लिम भी है तो खुदा का हुक्म है, तेरे पड़ोस में अगर नॉन मुस्लिम भी रहता है तो उसकी इंसल्ट नहीं करे। क्यों? अगर वो नाफरमान है, वो तो उसने कलमा नहीं पढ़ा, मेरे पास आएगा, मैं पूछूंगा। तो हमारे मजहब ने हमें इंसानियत की खिदमत, इंसानियत से खुश अखलाकी से पेश आने का हुक्म दिया है। तो इसी पर अपनी बात में ख़त्म करता हूँ और अपने मेहमानों का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे गरीब खाने में आए और हमारे साथ कुछ लम्हे गुजारे इन्होंने। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।